اسرائیل اور حماس کی جنگ میں ایک ساتھ کئی بڑی خبریں گردش کرنے لگ گئی ہیں۔ اسرائیل نے ترکی، جارڈن، موروکو، بحرین سے اپنا ایمبیسی اسٹاف کو واپس بلا لیا ہے اور اپنی ایمبیسی بند کر دی ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی 20 سے زیادہ دورتاواس نے اپنے کام روک دیے ہیں۔ امریکہ نے ورلڈ وائڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے کسی بڑے ٹیررسٹ اٹیک کی آشنکا جتائی ہے، اور ادھر کولمبیا کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ ہم رام اللہ میں اپنی ایمبیسی کھولیں گے اور غزہ کے آس پاس کے علاقوں کو ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچائیں گے۔ واضح رہے، کولمبیا وہ ملک ہے جس نے اپنے ملک سے اسرائیلی ایمبیسڈر کو سب سے پہلے نکل جانے کو کہا تھا۔ شروع سے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل 1-2 روز میں غزہ پر زمینی حملہ شروع کر دے گا۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے گرین سگنل کے ساتھ ساتھ زمینی یدھ میں مہارت حاصل رکھنے والے کچھ فوجی ادھیکاری بھی اسرائیل کے حوالے کیے ہیں۔ جو بائیڈن اسرائیلی دورے پر امریکہ ڈیلٹا فورس کے میجر سے ملے ہیں۔ یہ چوتھی بار ہے جب کابینہ نے غزہ پر زمینی حملہ ملتوی کر دیا ہے۔ اسرائیل کو ڈر ہے کہ غزہ کو ابھی زمینی حملے سے جیت نہیں سکتے۔ غزہ کا ویسٹ بینک کا حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، جس میں اسرائیل آرمی نے تھرسڈے کو ریفیوجی کیمپ پر حملہ کیا، جس میں 12 فلسطینی مارے گئے اور ایک اسرائیلی کمانڈر کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اس جھڑپ میں اب تک قریب 70 فلسطینی اسرائیلی فوج نے مار دیے ہیں اور قریب 800 گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اس جنگ میں غزہ بالکل اکیلا ہے، طاقت بھی لمیٹڈ ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی سمیت لگ بھگ پورا کانٹیننٹ ہے۔ 2 ہفتے پہلے امریکن نے 2 نیول کیریئر جس میں لگ بھگ 2000 میرین تعینات ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجے ہیں، جو اسرائیل اور حماس کی جنگ کے ساتھ ساتھ پڑوسی دیشوں کی موومنٹ پر نظر بنائے ہوئے ہیں۔ US نیوی شپ نے یمن کی طرف سے 3 کروز میسائلز اور کئی ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ رشین MiG-31 بھی بلیک سی میں لگاتار گشت کر رہے ہیں اور امریکہ کے نیول شپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ادھر امریکہ کی اسرائیل کو مدد دینے کی مخالفت کرتے ہوئے عراق میں US کے عین الاسد ایئر بیس پر عراقی ملیشیا نے کئی راکٹس فائر کیے ہیں، جس میں بیس کو کچھ نقصان اور گھائل فوجیوں کی خبر دی گئی ہے۔ اسرائیل پر غزہ سے راکٹ حملوں کے بعد 1.5 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہر اسکلان کو خالی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور حزب اللہ کے حملے کو دیکھتے ہوئے لیبنان کے بارڈر پر بسا کریات شمونا سیٹلمنٹ سمیت بارڈر پر بسے شہر خالی کرا دیے گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس نے حملے میں قیدیوں کو بندی بنایا تھا۔ پہلے اسرائیل اور امریکہ نے کہا تھا کہ وہ قیدیوں کو آپریشن کر کے رہا کروائیں گے، لیکن اب اسرائیل اور امریکہ قیدیوں کو رہا نہیں کروا پائے تو امریکہ نے قطر سے میڈیٹ کرنے کو کہا ہے کہ وہ رہائی میں اس کی مدد کریں، جس کے نتیجے میں حماس نے 2 امریکن خواتین کو آزاد کیا ہے، جس میں ایک ماں ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل فوج کے اب تک 10 مرکبہ بیٹل ٹینک تباہ کیے ہیں۔ حزب اللہ کی وجہ سے اسرائیل نے بارڈر پر لگے ہوئے علاقوں کو خالی کرا دیا ہے۔ اسپوکس پرسن ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ القسام غزہ میں فلسطینی ریسسٹنٹ بہت بہتر کنڈیشن میں ہے۔ ہم دشمن سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کا خمیازہ بہت بھاری پڑے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ مصر قاہرہ میں انٹرنیشنل پیس سمٹ کے دوران سیکریٹری جنرل نے فلسطینی ریسسٹنٹ کو دہشت گرد کہا تو قطر کے امیر تمیم بنا اسپیچ دیے سمٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد یہ میٹنگ بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں، وہ اسرائیلی ایجنڈے پر چلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ غزہ سے حماس کا خاتمہ ہو جائے، اور اگر کوئی فلسطینی ریاست وجود میں بھی آئے تو وہاں حماس نام کی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ ویسٹ بینک کی طرح کٹھپتلی محمود عباس جیسی فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہو۔ یہ بات ہم سے بہتر کرسچین اور جیوز جانتے ہیں کہ بیت المقدس اگر ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھو پوری دنیا میں ان کا سسٹم، کلچر، تہذیب سب کچھ نکل جائے گا۔ اس لیے یہ کوئی معمولی جنگ نہیں۔ اسرائیل، امریکہ، یورپ اور ان کے ساتھی اپنے وجود کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ اپنے وجود کی بقا کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ضرورت پڑی تو ایٹمی جنگ سے بھی گریز نہیں کریں گے۔